مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. تو اس بات کے لیے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے اپنی زبانوں کو کھولتے وقت کہ نبی اور اولیاء کرام اور بزرگان دین اور مرحومین کے لیے خصوصاً ہمیں منع کیا گیا ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے کہ ان کے ادب میں اور ان کے اکرام میں بے حرمتی اور بے ادبی ہو، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی گناہ گار کو جو بے ادبی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے شرک کرنے والوں کو تو مہلت دے دیتا ہے، لیکن اپنے نبی کی بے عزتی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کر کے برباد کر کے دنیا میں بھی آخرت میں بھی رسوا کرتا ہے. اسی طرح والدین کے ساتھ برا کرنے والے کو دنیا اور آخرت میں رسوائی کی وعید اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اگلی آیت سنتے ہیں، آیت نمبر 93، کہ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا کہ ان کو بنی اسرائیل کو ایک عزت کا مقام عطا فرمایا. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اور ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کو عمدہ جگہ دی اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں عطا کی، لیکن وہ باوجود علم ہونے کے اختلاف کرتے رہے. بے شک جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا. آیت نمبر 93 کی کچھ بہت زیادہ تفصیلات ہیں، لیکن میں اختصاراً یہ بات بیان کر دوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا، فرمایا کہ ہم نے جب بنی اسرائیل نے جب اللہ کی اتباع کی اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا اور اپنی گناہوں کی وجہ سے وہ اس انجام کو پہنچا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رہنے کے لیے عمدہ جگہ عطا فرمائی، یعنی جو کہ بیت المقدس کا علاقہ تھا اور فلسطین کا علاقہ تھا، اور کھانے کے لیے پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی، یعنی کہ ان کے لیے آسانی فرما دی، ان کو من و سلوہ بھی ملا، اور اس کے علاوہ بھی ان کو شریعت کے احکام دیے کہ وہ پاک چیزیں کس طرح سے کھائیں، لیکن باوجود علم ہونے کے اختلاف کرتے رہے. اب یہ بات جو ہے نا، یہ ایک ذاتی مسئلہ ہے. اب دیکھیے کہ ہم سے پہلے بنی اسرائیل میں فرقے بنے، آپ تو جانتے ہیں امریکہ میں ایک ہوتے ہیں آرتھوڈاکس، ایک ہوتے ہیں ریفارم، ایک ہوتے ہیں لبرل. اسی طرح سے عیسائیوں میں بھی 3 طرح کے بڑے بڑے میجر گروپ ہیں، پھر ان کے بہت سارے سب گروپ ہیں جن میں ہم جانتے ہیں کہ کیتھولک ہیں، پروٹسٹنٹ ہیں، آرتھوڈاکس ہیں، پھر ایسٹرن آرتھوڈاکس ہیں، پھر گریک آرتھوڈاکس ہیں، پھر کیا نام ہے رومینین آرتھوڈاکس ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے ایتھیوپین ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے گروہ ہیں ان میں. تو ان کے پاس کتاب تو یہی آئی تھی اور نبی بھی وہی تھے، اور انہوں نے کوئی اس پہ نبیوں پہ اختلاف بھی نہیں تھا. اور آج مسلمان امت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی وہی فرقہ بندی اور گروہ بندی ہوئی ہے. اور یہ اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں ایک بڑی بات جو ہے علماء نے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی بار کہا ہے کہ مسلمان اور مومن بنو، اور تم نے اور حضور نے فرمایا کہ جو کون ہوں گے وہ جو صراط مستقیم والے ہوں گے. میں اس کی یوں وضاحت کر رہا ہوں، نہ کہ اس لیے کہ میں اس طبقے سے یا اس عقیدے سے تعلق رکھتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ جو اہل سنت ہوں گے اور والجماعت ہوں گے. یہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو حضور نے فرمایا جو میری سنت پہ اور جو میری صحابہ کی سنت پہ اور جماعت کے ساتھ ہوں گے. اس پہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جب اختلاف ہوا تو آپ نے بھی فرمایا کہ اہل سنت اور جماعت کیا ہے. انہوں نے بتایا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر ہے، اور جماعت اہل حق ہے جو حضرت علی کو حضور نے فرمایا الحق مع علی حیث دار، جہاں بھی علی ہوگا حق علی کے ساتھ ہوگا. پھر امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے بھی یہی فرمایا کہ اہل سنت والجماعت وہی ہیں جو خلفۂ راشدین اور حضور کی سنت پر اور خلفۂ راشدین کی سنت پر قائم ہیں. بعد میں جنہوں نے اپنے نام دیے، آپ دیکھیے گا ہر گروہ نے اپنا نام دیا ہے. ہر گروہ نے کسی نے کہا کہ وہ فلاں ہیں، کسی نے کہا فلاں ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جس کا تواتر سے حضور کے دور سے آج تک کے جو سورہ آل عمران میں آیت آئی ہے، اس کے انشاءاللہ جب تفسیر کا وقت آئے گا تفصیل سے بیان ہوگا کہ حضور نے فرمایا علی سنتی و صحابی، تو علیکم بسنتی و سنت خلفۂ راشدین. تو جو خلفۂ راشدین سے کہتے ہیں کہ جی 3 خلیفہ جو تھے جبرن تھے، اس کا مطلب انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو الگ کر لیا اور انہوں نے اپنا ایک نام دے دیا. پھر ایک گروہ آیا جس نے کہا نبی کے ساتھ تو جناب کوئی علم ہی نہیں ہے، وہ تو کچھ کر نہیں سکتے تھے، انہوں نے نبی سے الگ کر لیا تو وہ بھی اس میں نہیں شامل ہوتے. اور پھر اس کے بعد جو دوسرے گروہ آتے رہے اور جنہوں نے اپنے نام بدلتے رہے، کسی نے کہا جی ہم اپنی عقل سے جبر اور قدر کا معاملہ کریں گے، جو انہوں نے نبی اور نبی کے صحابہ کی سنت سے اختلاف کیا انہوں نے اپنے آپ کو توڑ لیا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہدایت پہ قائم فرمائے، صراط مستقیم پہ قائم و دائم فرمائے. ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ پچھلی قوموں نے
قرآن آنے کے بعد، قرآن سے پہلے ان کی کتابیں آنے کے بعد اور انبیاء کرام آنے کے بعد اختلاف کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ جن میں انہیں شک اور اختلاف ہے ان کو فیصلہ فرما دے گا کہ قیامت کے دن کون حق پر تھا اور کون حق پر نہیں تھا۔ ہم اس بات کو جج نہ کریں، ہم صرف عقیدے کا ایک خیال کریں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و قدر خیر و شر من اللہ تعالی و بعث بعد الموت۔ یہ عقیدہ تحویہ ہے اور شعراویہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ پہ اور اللہ کے رسول پہ، کتاب پہ ایمان لانا یہ فرض ہے۔ تو ایمان مجمل اور ایمان مفصل۔ ایمان مجمل یہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ، اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے تمام صفات کے ساتھ، وقبلت جمیع احکامہ، تمام احکام کو مانا۔ یہ نہیں کہیں گے کہ جی قرآن کی 26 آیتیں فلاں نے ڈالی تو ہم نکال دیں گے، یا ہم 1/3 قرآن کو مانیں گے، باقی جو ہے وہ آبسلیٹ ہو گیا۔ ابھی چند دنوں پہلے آپ نے سنا ہوگا ہندوستان کا ایک اداکار ہے، وہ کہتا ہے جی یہ حجاب پر مجھے اختلاف ہے۔ او بھائی تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، تم نے ایک غیر مسلم بے ایمان عورت سے شادی کی ہے اور تم دنیا میں آ کر اسلام کی تبلیغ کر رہے ہو، جبکہ تم کو خود نہیں پتا تمہارا مذہب کہاں پر ہے، اور مسلمانوں کے لیے تم وحشی اور درندوں کے نام سے استعمال کرتے ہو اور بعد میں وضاحت کرتے ہو۔ اس طرح کے بہت سارے کریکٹر ہیں، اور اس طرح سے ایسی جیسے آپ نے سنا کہ وہ ایک شخص بیٹھا ہوا جس نے کہا جی میں نے قرآن سے 26 آیتیں نکال دی ہیں، وہ تینوں خلفۂ راشدین نے ڈالی تھی، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تعالیٰ ان پہ اللہ اپنی لعنت فرمائے۔ اگلی آیت کو سنتے ہیں۔ حضور سے اب دیکھیے موضوع کلام بدل گیا ہے، اب تک کہ تو بنی اسرائیل کا ذکر چلا تھا، اب اللہ تعالیٰ حضور سے اور قریش سے اور مسلمانوں سے، تینوں سے بیک وقت بیان فرما رہے ہیں، اور اس وسیلے واسطے سے قیامت تک آنے والے مسلمانوں سے کلام ہو رہا ہے۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے تم پر نازل کی ہے کچھ شک ہو تو جو لوگ تم سے پہلے کی اتری ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لو، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور نہ ان لوگوں میں ہونا جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، نہیں تو نقصان اٹھاؤ گے۔ آیت نمبر 94 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بات کا اور ذکر فرمایا کہ آپ ایمان لائیں اپنے پر جو اس پہ آپ پہ نازل ہوا ہے، کیونکہ کفار شک کی باتیں کرتے تھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر، اور صحابہ کے دلوں میں شک کے بیج بوتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا اگر تم کو اس بات پہ شک ہے جو کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شک نہ کرنا، اور جو تم سے پچھلی کتابیں ان میں تمہارا ذکر ہے، جیسے کہ توریت اور زبور میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے، آپ کا نام متحمد ہے اور وہ توریت میں لکھ کر کے آیا ہے جس کا نام محمدم ہے جو کہ اس کتاب میں لکھ کر آیا ہے، احمد ہے جو بائبل میں آیا ہے، اور انجیل برناباس میں آیا ہے جو کہ عیسائی نہیں مانتے، جبکہ مسلمانوں سے پہلے وہ کتاب لکھی گئی تھی، حضور کا اس میں ذکر ہے اور حضور کی تمام باتوں کا بیان ہے، جو کہ تعجب کی بات ہے امریکہ میں بینڈ ہے اور یورپ میں اجازت ہے، لیکن پاکستان میں بھی بینڈ ہے وہ کتاب، آپ نہیں لے سکتے انجیل برناباس۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کبھی نہ ہونا جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ یہ جو ایک رضوی نام کا بندہ ہے جو ہندوستان میں آیتوں کو جھٹلا رہا ہے، ان کی تکذیب کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس پہ لعنت ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گناہ سے اور ان لوگوں سے بچائے جو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی تعویلیں بنا کر کے جعلی نبی بنا دیتے ہیں، جھوٹے نبی بنا دیتے ہیں۔ ایک قادیان میں ایک شخص بیٹھا ہوا وہ اپنے آپ کو نبی کا دعوت کر دیتا ہے، اس طرح سے وہ گور شاہی ہے کہ وہ جو اس نے دعویٰ کر دیا، اور لوگ اس کی ویڈیو مجھے پاس کرتے رہتے ہیں کہ جناب دیکھو کتنی اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے، علماء کرام پہ وہ تبرہ پڑ رہا ہوتا ہے، اور لوگ اپنی بات کو سمجھے بغیر اس کا ذکر بھیجتے رہتے ہیں، جی اچھی بات کی ہے، جب ان کو بتاؤ کہ یہ اس کا آدمی ہے جو گور شاہی، اور اس نے کتنی بیہودہ مخلصات بکی ہیں اس ویڈیو میں، دوسری ویڈیو میں جو لوگوں کو نہیں پتہ، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کو آگے بڑھا دینا چاہیے، اور قرآن نہیں پڑھتے۔ مزے کی بات یہ نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ حدیث پڑھتے ہیں، نہ سنت پہ عمل کرتے ہیں، ہاں لیکن یہ جو ہے کسی نے جو جھوٹے نبیوں کے دعوے دار ہیں ان کو مارکیٹ کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو بھیجتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کا ایمان کچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ جو حق قرآن نے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اس کو پڑھیں اور ہدایت پائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت سنیں۔ إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون۔ جن لوگوں کے بارے میں اللہ کا حکم عذاب قرار پا چکا ہے وہ ایمان نہیں لانے کے۔
ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں خواہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا. ہاں یونس کی قوم کہ جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک فوائد دنیاوی سے ان کو بہرہ مند رکھا. میں نے جیسے عرض کیا تھا آپ کو آیت نمبر 94, 95 اور 96 یہ 3 آیتیں جو ہیں یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھیں. تو اس کی طرف جسٹ میں نے آپ سے کہا تھا میں آپ کو اس کے بارے میں یاد دہانی کر دوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاء الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. حق آ گیا آپ کے رب کی طرف سے, کبھی شک کرنے والوں میں نہ ہونا. ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ فتکون من الخاسرین فتکون من الخاسرین. تو جو کبھی ایسا نہ ہو کہ تم ان کی طرح سے ہو جاؤ جنہوں نے آیاتوں کی تکذیب کی. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون. اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا عذاب کا وہ پھر ایمان نہیں لانے والے. جس کے لیے آپ جانتے ہیں کہ حضور جب مدینہ میں تشریف لائے تو سب کے پاس تمام چیزیں واضح ہو گئی تھیں, لیکن جو ایمان نہیں لانا تھا وہ نہیں لے کر آئے. اور یہ جب تک عذاب علیم نہ دیکھ لیں تو ان پہ ایمان نہیں لائیں گے, لیکن اس وقت ایمان لانا مشکل ہے اور اس وقت ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہے. جیسے پہلے آیا اور حدیث میں بھی بیان ہوا ہے کہ جب ملک الموت نظر آ جائے یا بندے کی سانس اکھڑنے لگے اس وقت تک کہ انسان کو مہلت ہوتی ہے توبہ کی. اس کے بعد پھر اس کی وہ توبہ کی مہلت لی جاتی ہے, کیونکہ لے لی جاتی ہے, اس کو پھر اجازت نہیں ہوتی ہے, اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. ایسا ہی فرعون کے ساتھ ہوا. جب اس نے موت کو دیکھا تو اس نے کہا میں ایمان لایا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہم نے اگلی آیتوں میں پڑھا سنا کہ الآن اب تو نے ایمان لایا. تو اس واسطے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. اور اس میں یہ صورت جو ہے سورہ یونس اس کا نام یہ آیت نمبر 98 کی وجہ سے ہے, جس کا ہم سب کو پتہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ. اور ذنون بھی ان کو کہا گیا ہے اور صاحب حود بھی کہا گیا ہے, ان کے کئی القابات ہیں. اس پہ کچھ علماء کا خیال ہے کہ نبوت میں سب سے کم درجہ ان کا ہے, کیونکہ ان پر اللہ تعالیٰ کی آزمائش آ گئی تھی. باقی تمام انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا, انہیں بھی معاف فرمایا اور ایسا نہ ہوا. تو نوح علیہ السلام کا واقعہ آئندہ بھی تفصیل سے آئے گا, لیکن اختصار سے یہ بتا دوں کہ یہ نینوا کی طرف بھیجے گئے تھے جو کہ عراق کا علاقہ ہے, صدرن عراق کا. اور آپ کی قوم کو آپ نے بڑی دعوت دی دین کی اور وہ نہیں مانے, تو آپ نے تنگ آ کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب کا فیصلہ فرما دیا. اور آپ صادق اور امین تھے, کبھی نبی جھوٹے نہیں ہوتے, آپ سچ بولتے تھے اور امانت دار تھے. تو اس کے بارے میں بیان ہوتا ہے, علماء فرماتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کے اوپر 3 دن میں عذاب آ جائے گا. تو انہوں نے اس بات کو سمجھا کہ اب میرے لیے مطلب فیصلہ ہو گیا ہے کہ مجھے ابھی تبلیغ نہیں کرنا چاہیے, مجھے صرف ان کو تنبیہ کر دینی چاہیے. اور بیان یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے تنبیہ کی اور لوگوں نے ان کی تنبیہ کو سمجھتے تھے, لیکن ایمان لانے سے پہلے انہیں شک تھا. تو انہوں نے یہ طے کیا کہ دیکھو کہ یونس علیہ السلام بستی میں رہتے ہیں یا نکل جاتے ہیں. تو انہوں نے لوگوں کو اس پہ مقرر کر دیا, اور رات کو جب دیکھا تو حضرت یونس علیہ السلام جا چکے تھے, اپنے گھر میں نہیں تھے اور کہیں شہر میں دکھ نہیں رہے تھے. تو انہوں نے آ کر کے سب نے ایک دوسرے سے یہ بتایا کہ ہاں بھائی ہم نے تو ان کو تلاش کیا, وہ پورا شہر میں کہیں نہیں ہے, دن رات ہم نے ڈھونڈ کر کے پورے ہر ایک جگہ دیکھ لی. یونس علیہ السلام نے اس بات کو اپنے طور پہ اپنے تئیں ظن لیا کہ اب اللہ کا عذاب آ رہا ہے, تو اس کا مطلب میری تو کوئی جگہ نہیں ہے یہاں پر, اللہ کے عذاب ہوگا. اور جو کہ اللہ کا حکم نہیں تھا انہیں چھوڑنے کا. اس لیے حضور علیہ السلام نے جب تمام لوگوں کو 2 بار ہجرت حبشہ ہوئی اور مدینہ ہجرت ہوئی, حضور کو حکم نہیں تھا ہجرت کا, اور انبیاء کو اپنی جگہ نہیں چھوڑنا ہوتی ہے, ان کو جگہ پہ قائم ہونا تھا جب ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ کیپٹن جو ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب تک کہ سمندر میں ڈوبتے ہوئے جہاز میں ہر ایک مسافر نہ اتر جائے اس کو نہیں نکلنا ہوتا, جو کہ آپ نے کوریا کے اس بارے میں سنا ہوگا کہ ان کے کیپٹن نے چھوڑ دیا تھا تو اس کو سزا ہوئی. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ اس بات کی احتیاط نہیں کرتے ہیں, وہ پہلے اپنی جان بچاتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں سیاستدان ہیں, جب ملک کو پریشانی ہوئی تو پہلے نکل کے بھاگ گئے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے. تو حضرت یونس علیہ السلام جب کہتے ہیں کہ جب گئے کشتی پہ سوار ہوئے, انہوں نے شہر چھوڑنے کا ارادہ کیا تو سمندر میں طغیانی آ گئی, اور وہاں کے لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ سمندر میں طغیانی آئے تو اس کا مطلب کوئی غلام اپنے مالک سے چھپ کے بھاگا ہے.
اور اس زمانے میں یہ عقیدہ تھا، تو انہوں نے جو نکالے لوگوں کے قرا، تو حضرت یونس السلام باوقار نبی تھے، خوبصورت خوب شکل تھے، کوئی سمجھ نہیں رہا تھا کہ یہ غلام ہوں گے، تو قرا جو تھا بار بار ان کے نام نکل کے آ رہا تھا، اور آپ نے جب اندازہ لگایا کہ میں نے تو کوئی نہیں ایسا کیا کہ میں کہیں سے بھاگا ہوں، پھر انہوں نے احساس کیا میں اللہ کے حکم کے بغیر اپنی جگہ سے نکل گیا تھا۔ اس بات کا انہوں نے ادراک کرتے ہی آپ نے سمندر میں چھلانگ لگا دی، تو طوفان رک گیا اور مچھلی نے آپ کو نگل لیا، جو کہ آج کے دور میں کہلاتی ہے حوت عربی میں، اور ویل مچھلی کہتے ہیں۔ آپ اس کے پیٹ میں رہے، آپ وہ سمندر کی تہہ میں چلی گئی، اور بیان فرماتے ہیں علماء کرام کے تہہ میں سے اللہ تعالیٰ نے ذروں سے بیان فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے تیرے، سبحانک پاک ہے تیری ذات، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالموں میں تھا۔ اب انہوں نے احساس کیا، جبکہ کوئی بہت بڑا جرم نہیں تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس آزمائش میں ڈالا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آیت میں آتا ہے، قرآن کی اور حدیث میں آتا ہے بیان کہ آپ اگر یہ آیت نہ پڑھتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت میں ان کو اس مچھلی کے پیٹ سے ہی زندہ نکالتا۔ تو یہ آیت بہت جلیل القدر آیت ہے۔ اس سے پہلے آدم علیہ السلام نے جب خطا فرمائی تو انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی ذاتوں پہ ظلم کیا، انفسنا ہم نے دونوں نے، میاں بیوی نے، انفسنا وان لم تغفر لنا، اور اگر آپ نے ہماری استغفار نہیں کیا، ہماری مغفرت نہیں فرمائی، لنکونن من الخاسرین، ہم خسارہ پانے والے میں ہوں گے۔ تو امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا کرو، دن میں صبح اور شام 2 بار استغفر اللہ العظیم، استغفار کرتا ہوں، یا اللہ مغفرت فرما دے، تو عظیم ہے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، نہیں ہے کوئی لائق عبادت کے سوائے اللہ، اور وہی حی ہے جو زندگی دیتا ہے، قیوم ہے جو قائم کرتا ہے، وَأُتُوبُ إِلَيْهِ، اور تیری طرف ہم لوٹتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ توبہ میں ہوتا پلٹنا، اپنے جرم کا ادراک کر کے اس بات کا اس پہ اپنے جرم کا مطلب اقرار کر کے توبہ کرنا، اور پھر پلٹ کے اسی طرح دوبارہ نہ جانا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے آنے کو اس میں توبہ۔ تو اس میں بڑے بڑے اسرار ہیں، یہ تینوں دعائیں پڑھا کریں، اور ان دعاؤں کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بڑی بڑی مشکلیں جو کہ ہم سے ہو جاتی ہیں زندگی میں بغیر خیال کیے ہوئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس کی مغفرت فرمائے اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ جو حضرت یونس علیہ السلام کو پھر مچھلی نے جب یہ آپ نے ذکر کیا 40 دن بعد لا کر کے سمندر کے کنارے پر الٹ دیا، اور آپ کے جسم پہ خارش تھی اور تکلیف تھی، کھال جل گئی تھی معدے کی تیزابیت سے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک بیل اگائی اور آپ نے اس کو کھایا۔ تربوز تھا، اس میں پانی بھی ہوتا ہے اور اس میں میٹھا بھی ہوتا ہے، غذا بھی ہوتی ہے، اور علماء بتاتے ہیں کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بکری کو نامزد کر دیا، وہ آتی تھی، آپ اس کا دودھ پیتے تھے، پھر آپ صحت مند ہوئے اور اپنی قوم کی طرف گئے، تو اس قوم نے جب دیکھا کہ گھنے بادل آ رہے ہیں، تو یہ ایک واحد قوم ہے جس کا ذکر قرآن میں ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کو، ان پہ عذاب کے آنے کے بعد جب کہ شروع ہو گیا تھا، ٹال دیا۔ یہ اس وقت سے انہوں نے آپس میں یہ کیا کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے، نبی ہمارا شہر چھوڑ کے چلے گئے، تو انہوں نے اپنے کپڑے بدلے، اپنے آپ کو بوسیدہ کپڑے پہنے، گناہ گار سمجھتے ہوئے اجتماعی طور پہ سب نے توبہ کی، استغفار کی، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو زیادتی کی تھی اس میں معافی تلافی کی۔ تو مسلمانوں کے لیے یہ ایک تاریخ ہے، ایک عبرت ہے، ایک سبق ہے، ایک اس میں میسج ہے، اس میں پیغام ہے کہ جب آپس میں ہم اتحاد کر لیں، ایک دوسرے کی دل آزاری کرنے پر ایک دوسرے سے توبہ کر کے رجوع کر لیں، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنے آپ کو ثابت قدم کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر مشکل کو ہم سے ٹال دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سے عذاب کو دور کر دیا، اور ایک مدت تک کہ ان کو اس سے بہرہ مند رکھا، یعنی جب تک کہ وہ صراط مستقیم پر قائم رہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا۔ اور اس کے بعد اگلی آیت سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ اگلے اس میں کیا فرما رہے ہیں۔ جو قریش جو ہیں وہ جب نہیں مانتے تھے، حضور کی بڑی دل آزاری ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہدایت دینا نہ دینا، کسی کو اسلام پہ قائم کرنا، اسلام پہ زندہ رکھنا، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن بندے کا ارادہ ہے، اسی لیے اس کو فری ول دی گئی ہے۔ اور فری ول کا مطلب یہی ہے کہ تم اپنا فیصلہ خود کرو گے کہ تم کون سا پہلا قدم لوگے۔ پہلا قدم صراط مستقیم کی طرف ہوگا تو دوسرا قدم اس کو فالو کرتا ہے، پہلا قدم کفر اور الحاد کی طرف ہوگا تو دوسرا قدم اسی کو فالو کرتا ہے۔ اگلی آیت